أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اب ایک جمعہ اور آئے گا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس سے قبل رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ رمضان کی تیاری رمضان کے مہینے سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل رہا ہے. اسی طرح آدمی کا دل، سب سے پہلے دل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم کو نقل و حرکت میں مدد کرتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کی طرف یا نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے. دل کی اصلاح میں جہاں نیت ہے اور دیگر چیزیں ہیں، وہیں دل کو ایک نورانی اوصاف سے متصف کرنا بھی ہے، یعنی دل سے برائیوں کو نکال کر اچھائیوں کو پیدا کرنا ہے. اسی سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو کچھ تعلیم دی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے، دل کو ایک نورانی بنائے. انسان بہت کوشش کرتا ہے، ہر قسم کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہونا چاہتا ہے دینی امور کے سلسلے میں، تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے، وہ ہے اللہ کے احکامات اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات. اگر اس کے ذریعے اگر کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تلاوت فرمائی. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو اسلام کے نور سے منور فرما دیتے ہیں، پھر وہ اس کا نور دل و دماغ میں سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ تلاوت فرمائی تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے اوصاف ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکے کہ یہ اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے. اب جب یہ ایمان کے نور سے منور ہوگا تو دل و دماغ میں ایمان کی نورانیت سرایت کرے گی، پہنچے گی، اس کے بعد اس کا دل و دماغ ایمان کی طرف راغب بھی ہوگا. تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 اوصاف ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس سے آدمی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا دل نور ایمانی سے منور ہے. پہلی چیز جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ دنیا سے بے رغبتی کا اختیار کرنا. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ کیا رہبانیت اختیار کرنا ہے کہ جیسا کہ عیسائیوں کے اندر یا دیگر مذاہب کے اندر یہ چیز ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، ایک جگہ جا کر مقیم ہو جاتا ہے اور وہاں پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، نہ اس کو کھانے کا ہوش ہے. ایک مرتبہ تو یو پی کے اندر ایک ایسے شخص کو دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ شخص 20 سال تو لیٹا ہی نہیں ہے. جب اس کو نیند آتی ہے تو وہ اس کو رسی سے باندھ دیتے، وہ اسی طرح سو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں؟ نہیں.
بلکہ اسلام کے اندر صاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ یہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، نیند کو چھوڑ دے، مشقت کی زندگی گزارے. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کا مکمل خیال رکھیں، آپ اپنے آس پڑوس کا بھی مکمل خیال رکھیں، آپ کا جو آپ کی جان پر جو حق ہے وہ حق کا بھی آپ خیال رکھیں. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. اس تعلیم کی بنیاد پر ہم کو دنیا سے بے رغبتی کا کیا مطلب سمجھنا چاہیے؟ یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ آدمی ہر جائز اور ہر ضرورت کی چیزوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، لیکن جہاں آدمی کو دنیا سے محبت پیدا ہو کے مال کو جمع کرنے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے، اس شوق کو اللہ کے نبی علیہ السلام ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ آدمی مال کے جمع کرنے کے سلسلے میں حلال و حرام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور مال کے جمع کرنے کے سلسلے میں آدمی سامنے والے کی جان کی فکر چھوڑ دیتا ہے. آدمی کو ضرورت اگر پڑتی ہے تو وہ حرام کو بھی اختیار کر لیتا ہے، اور جب اس کو مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مال کے حصول کے لیے وہ شخص کسی کی جان بھی لے بیٹھتا ہے. جیسا کہ آج کل کے ماحول میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ چھوٹی سی جائیداد کا مسئلہ ہے، بھائی بھائی کا قتل کرنے بیٹھ گیا ہے، دوست کا قتل کرنے بیٹھ گیا. ایسے بہت سارے حادثات ہماری نظروں کے سامنے ہیں. قتل کا ہونا امت کے لیے ایک شرمناک حادثہ ہوتا ہے، اور آج قتل اتنا عام ہو چکا ہے کہ کسی کو قتل ہونے پر غم اور ایک قسم کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. ہمارا ضمیر کتنا مر چکا ہے، دنیا سے ہماری کتنی محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی بیٹھ چکی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. ابھی کل کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، 3 سے 4 قتل غالباً ہو چکے ہیں شہر کے اندر. کس کو احساس ہے؟ کس کے دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا روک لگانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ کس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ قتل ہوا ہے، سن رہے ہیں، ہاں ہو سکتا مستحق ہوگا. یہ ذہنوں میں ہمارے باتیں آ رہی ہیں. یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک قتل بھی ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا ایک انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. اس چیز کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم قتل پر اتر آتے ہیں. بتاؤ یہ امت دنیا کی محبت میں پڑ چکی ہے یا نہیں پڑ چکی ہے؟ اس دنیا میں پڑنے کی وجہ سے آج امت کو ایک جان کا احساس نہیں ہے. ایک مال کا احساس تو دل میں بیٹھ چکا ہے، لیکن جان کا احساس اس کے دل سے نکل چکا ہے. اسی وجہ سے قتل عام ہو رہے ہیں. اور اگر یہ چیز بڑھتی رہے گی، اور عموماً یہ قتل وغیرہ جو شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ قتل و غارت گیری اس امت میں عام ہوگی. یہاں یا تو وہاں پر حرام مال کھانے لگ جاتے ہیں تو وہاں پر قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے. اور دنیا سے جب رغبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے جب محبت پیدا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے حلال و حرام کی تمیز اس کے دل سے اٹھ جاتی ہے. جب حلال و حرام کی تمیز دل سے اٹھی، آدمی اس کی محبت میں پڑا، مال کی محبت میں حلال حرام ختم، اس کے بعد اس کے حصول کے لیے وہ جو چاہے قدم اٹھاتا ہے. اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دل کو نور ایمانی سے منور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی بے رغبتی کو ختم کرے. اور دوسری چیز جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر نور ایمانی پیدا ہو، اور اگر کسی کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر نور ایمانی موجود ہے، تو دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوگی، وہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوگا. اور جو شخص آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اس شخص کو نہ مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، نہ اس کو عزت و جاہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح میری آخرت سنورے گی، اور کس طرح میں آخرت کا جو میری لامتناہی زندگی ہے اس زندگی کو سنوارنے میں کتنا کامیاب ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ جواباً سوال فرماتے کہ تم نے آخرت کے لیے قیامت کی تم نے کیا تیاری کی ہے.
آج موت ہمارے سامنے ڈھنڈلاتی ہے تو ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن قبل بلکہ تقریباً 1 سال کے قریب ہونے کو آ جائے گا کہ کس طرح کرونا کے نام سے کتنی اموات ہوئی ہے. بتاؤ اس صورتحال سے ہم گزرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں آخرت کی اور موت کی کوئی فکر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اس طرح کی زندگی اگر ہماری گزرتی رہے گی تو بتاؤ ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کس طرح کھل سکتی ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں جو کامیابی ہے، آدمی وہ کامیابی دین پر چلنے سے جو حاصل کر سکتا ہے وہ کامیابی حصول دنیا میں نہیں حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کے بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے. اس سے آپ کا دل و دماغ ایمان کی نورانیت سے منور ہوگا. اس کے بعد آپ کے لیے نیک اعمال کے کرنے کے لیے راہیں کھلتی چلی جائے گی. تیسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کے دل کو نور ایمانی سے منور پہچاننا ہے، یا پھر اس کو اگر کوئی شخص اپنے دل کو نور ایمانی سے منور کرنا چاہتا ہے یا نور ایمانی سے منور دل کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کی تیسری صفت یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ وہ شخص موت سے قبل موت کی تیاری کر چکا ہو. آج بتاؤ ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اب ہمارے آس پڑوس میں رشتہ داروں میں اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بتاؤ وہ اس حال میں رخصت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر اس کی اولاد کے حقوق باقی رہتے ہیں، دوست احباب کے حقوق باقی رہتے ہیں. جہاں حقوق اللہ اس پر باقی ہے وہی حقوق العباد بھی اس پر باقی رہتا ہے کہ اس پر نمازیں بھی قضا رہتی ہے، روزے بھی قضا رہتے ہیں، اس کا کچھ احساس نہیں. وہ اسی طرح دنیا میں زندگی گزار رہا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. دوسروں کے حقوق اس پر موجود تھے، اس کا خیال کیے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب بتاؤ قیامت کے دن اس کے پاس کیا رہے گا کہ جو اس کا بدلہ دے سکے؟ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو نور ایمانی سے اگر منور کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے دل کو ایک ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے اندر نیک اعمال کا جذبہ اور ہر نیک عمل کا شوق اگر اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان 3 صفات سے متصف ہونا ضروری ہے. اسی لیے اب یہ جو مہینہ آئے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو دل و دماغ سے تیاری تو جہاں ضروری ہے وہیں آدمی کو اپنے اندر کچھ نیک اعمال کے پیدا کرتے ہوئے بھی تیاری کرنی پڑے گی. دل پاک، دماغ پاک، سوچ پاک، ہر چیز کو پاک و صاف کرتے ہوئے بھی اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، جس کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ تعلیمات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.